بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدافع اسلام اور رسول اسلام کا سوگ۔ ایک دوسری بڑی عظیم مصیبت جس نے پیغمبر اسلام کے قلب مبارک کو محزون اور مغموم کر دیا وہ مدافع اسلام، امیر آزادی حریت حضرت ابو طالب کی رحلت تھی۔ حضرت ابو طالب اسلام کی وہ عظیم ہستی تھے کہ جب پیغمبر اعظم 8 سال کے تھے نہ سر پہ باپ کا سایہ تھا۔ والدہ مہربان کافی عرصے پہلے داغ مفارقت دے کر عالم بالا میں جا بسی تھی۔ اس در یتیم کو دادا عبد المطلب نے اپنی آغوش محبت میں لیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد اس محسن اسلام نے اس در یتیم کو اپنی مہربان آغوش میں لیا۔ اپنی عمر شریف کے آخری لمحے تک آپ کی خدمت سے ذرہ برابر زریغ نہ کیا۔ 53 سال کا طویل عرصہ پیغمبر پر رحمت کا بادل بن کر برستے رہے۔ آپ کی کفالت اور حمایت میں کبھی پس و پیش نہ کیا۔ اتنے طویل عرصے میں سائے کے مانند ان سے کبھی جدا نہ ہوئے۔ اس عظیم بزرگوار نے اللہ کے دین پر اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ دین اسلام کی ترویج و تبلیغ میں آپ کی ان عظیم خدمات کو بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ یہی خدمات آپ کے فضائل و فضائل کے امین ہیں۔ انہی خدمات سے آپ کے ایمان کی عظمت اور رفعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دعوت توحید کے آغاز میں اگر خداوند حضرت ابو طالب کو پیغمبر کی حفاظت کے لیے کھڑا نہ کرتے تو دین اسلام اپنے آغاز ہی میں ختم ہو کر رہ جاتا۔ اگر سردار بطحہ حضرت ابو طالب اور ان کے بہادر شجاع فرزند نہ ہوتے تو ہرگز دین خداوندی کائنات میں پروان نہ چڑھتا۔ اس بزرگوار نے دین اسلام اور پیغمبر اسلام کو مکہ معظمہ میں پناہ دی اور بھرپور شائستگی اور مضبوطی کے ساتھ اسلام کی حمایت کی، اور اس بزرگوار کے فرزند ارجمند نے مدینے میں رہتے ہوئے اپنی شجاعت تک اس دین کی خدمت کی، اور دشمنوں نے پیغمبر اسلام پر جس قدر جنگیں مسلط کیں آپ نے ہر دفعہ اپنی جان پر کھیل کر پیغمبر کا دفاع کیا۔ خداوند تعالیٰ اس بزرگوار پر اپنی رحمت کا بادل برساتا رہے، کیونکہ اس نے ہدایت کا راستہ کھولا اور ان کے بہادر بیٹے پر اپنی نعمات نازل فرمائی جو مجسمہ شرافت تھے اور عظمتیں ان کے راستے پر بچھی ہوئی تھی۔ ان دو عظیم صدمات سے رسول اسلام کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ ان دو میں سے ایک وہ تھے جو آپ کے لیے صاحبان کا کام کر رہے تھے، وہ دوسری شخصیت محبت و حوصلہ بخشنے والی تھی۔ جب آپ گھر کے صحن میں قدم رکھتے تو ملکۃ العرب بڑھ کر شیریں الفاظ سے استقبال کرتی تو پیغمبر اسلام سب غم بھول جاتے تھے، لیکن دونوں کی رحلت سے آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور آپ کے سر سے آسمان دوسری طرف سرک گیا۔ حالات نے پلٹا کھایا، مشرکین کو میدان صاف نظر آیا، ان کی عزیزیں دگنی ہو گئی، ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ بڑھ چڑھ کر حملے کرنے لگے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ اگر حضرت ابو طالب کی رحلت نہ ہوتی تو رسول اسلام مکہ معظمہ سے قطعاً ہجرت نہیں کرتے۔ آپ نے ہجرت اس لیے فرمائی کہ مکے میں آپ کا کوئی حامی و ناصر نہیں تھا۔ آپ کے چچاؤں میں سے صرف حضرت حمزہ آپ کا دفاع کرنے والے تھے، باقی تمام چچا دشمن تھے۔ حضرت حمزہ کا وہ مقام نہ تھا جو حضرت ابو طالب کا تھا۔ حیدر کرار امام علی نے اپنے والد گرامی پر جو مرثیہ کہا تھا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ جی ہاں، ابو طالب آپ غریبوں، مسکینوں، بیوگان اور یتیموں کے بطحہ اور ماوا تھے۔ قحط و خشک سالی کے زمانے میں باران رحمت تھے اور تاریکی میں نور ہدایت تھے۔ آپ کی دل سوز رحلت سے حق و عدالت کے دفاع کرنے والے سے دنیا محروم ہوئی۔ اے بابا جان، آپ پر خدا تعالیٰ اور صاحب نعمت کے درود و سلام نازل ہوں۔ آپ پیغمبر آزادی اور حریت کے بہترین چچا تھے۔ آستانِ ہجرت جب پیغمبر اسلام کے مقدس سر سے ملکۃ العرب سید و خواتین حجاز اور پیکر حریت مجاہد اور مبازر اسلام حضرت ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا اور آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوا تو خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ فوراً مکہ معظمہ کو چھوڑ دیں اور ہجرت کا ایک تاریخ ساز باب کھولیں۔ وہ شب جس شب میں آپ نے ہجرت فرمائی اس شب کا نام لیلۃ المبیت ہے۔ پیغمبر اسلام نے شہسوار اسلام حیدر کرار کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ جب شب میرے بستر پر سوئیں تو اس مقدمہ ہجرت کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی۔ جس وقت پیغمبر اسلام اپنے خانہ اقدس سے ہجرت کی غرض سے نکل رہے تھے تو اس وقت 40 سفاک ترین دشمنوں نے اپنی ننگی تلواروں کے ساتھ نبی کے بیت الاقدس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے عزم بالجزم کر رکھا تھا کہ اس شب ہر حال برق و عصا ہجوم بن کر پیغمبر اسلام خدا پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں ان کے بستر پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ادھر فرزند ابو طالب اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ان کے بستر پر نہایت ہی آرام و سکون کے ساتھ سو گئے تھے۔ ادھر پیغمبر اسلام اپنے درندہ صفت دشمنوں کا محاصرہ توڑ کر غار ہرا کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ غار ہرا سے مدینہ کی طرف ہجرت کی جا سکے۔ رسول خدا گھر سے جانے کے بعد ان کی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں اکیلی رہ گئیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ دشمن کا ہجوم پیغمبر کے گھر کو گھیرے ہوئے ہے اور آپ ان کے کفری الفاظ سن رہی تھی۔ رسول اللہ کی شان میں ان کی گستاخیاں بھی سید کے پردہ سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی دختر نیک اختر پر یہ طویل ترین دہشت و وحشت سے بھرپور تیر و تاریک رات کیسے گزری۔ آپ پر مصائب و آلام کے سائے ساری رات چھائے رہے، ہر لمحہ مختلف قسم کے احتمالات پیدا کر۔ یہ بدترین سفاک دشمن کچھ بھی کر سکتے تھے کیونکہ وہ انسان تو نہ تھے بلکہ انسان کے لباس میں درندے تھے، ظلم و جبر کی آگ میں جل رہے تھے۔ آپ جوان تھیں،
آپ کو ہر قسم کے خطرات کا احساس تھا، لیکن آپ نے یہ تاریخ کی شدید ترین رات اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے گزاری۔ ادھر رات نے اپنی دبیز سیاہ چادر کائنات سے اٹھائی، وقت سحر نے اپنے نور اپنی سفیدی کے ساتھ انگڑائی لی، ادھر بھوکے بھیڑیوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکال لیں اور نبی کے گھر پر دعویٰ بول دیا۔ ان خون کے بھوکے درندوں کا ہجوم اس بستر پر ٹوٹ پڑا جو نبی کا تھا، لیکن جب وہ بستر کے نزدیک آئے تو ان کی نظر بستر پر پڑی تو دیکھا بستر پر سونے والا نبی نہیں ہے، بلکہ یہ تو امیر حریت، شجاعت عرب کے وارث رسول اللہ کی چادر اوڑھنے والے میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، ان کا بنا بنایا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ شکست خوردی کی صورت لیے ہوئے نبی کے آستان مقدس سے نکلے، قریب تھا کہ وہ کینہ و غیظ و غضب سے پھٹ پڑے، لیکن ان کی ایک نہ بنی، انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ جی ہاں، حقیقت میں یہ ساعت سخت ترین اور ہراس انگیز ترین ساعت تھی جو حضرت فاطمہ زہرا پر گزری۔ اے کاش یہ مصیبت اسی مقام پر نابود ہو جاتی، لیکن کفر و شرک کا کینہ ان کے سینوں میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ جس طرح خاکستر کے نیچے انگارے پڑے ہوئے ہوں۔ ادھر امام علی علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے لیے اپنا کاروان تیار رکھا۔ اس کاروان میں دختر فرزانہ پیغمبر خدا فاطمہ بنت اسد، مادر جناب امیر، اور فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب تھی۔ وہ دشمن جو ابھی اپنے زخموں کو چاٹ رہا تھا، وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، وہی بداندیش خشونت کیش اس ملکوتی کاروان کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ انہیں مدینہ کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ جب اس کاروان کی خواتین نے ان ستم پیشہ اور مجسم شر و شر دشمنوں کے عزائم دیکھے تو خوفزدہ ہو گئیں اور خوف ان پر غالب آ جاتا اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے نصرت کا پروگرام نہ بنتا۔ ادھر امام علی علیہ السلام پوری جرأت اور شجاعت کے ساتھ ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ حضرت ابو طالب کے اس بہادر اور قوی بیٹے کو خوب جانتے تھے۔ انہوں نے جب اسد اللہ کے تیور دیکھے تو گھبرا کر چلتے بنے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کاروان کی دشمن کے شر سے کفایت کی۔ امام علی اور ہاشمی فاطمیان کو اللہ کی قدرت سے دشمن کے شر سے نجات ملی۔ آخرکار یہ فواتم مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ مدینے سے باہر ان سب کے منتظر تھے۔ جب یہ کاروان رسول اللہ کے ہمراہ مدینے کے دروازے پر پہنچے تو مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ رسول اللہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نے اپنی دختر نیک اختر کو ابو ایوب انصاری کی والدہ کے حوالے کیا۔ خاتون جنت سید النساء العالمین نے اس دردناک مصائب کی آندھیوں کو جھیل کر اپنی والدہ مہربان کی رحلت اور اپنے والد گرامی کی وطن سے ہجرت، اپنے گھر پر دشمن کا وحشانہ ہجوم، مکہ سے مدینہ سفر ہجرت کے جاں سوز واقعات، ان سب مصائب و آلام کی وادیوں میں اور گھاٹیوں کو عبور کر کے اپنے مہربان والد گرامی کے زیر سایہ مدینے میں امن و سکون اور راحت و چین کی زندگی کا آغاز کیا۔ کیا اب رنج و مصائب کا دور جاتا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ گزشتہ مصائب و آلام کی آندیاں مستقبل کے مصائب کا مقدمہ تھی۔ اس مقدمہ کے بعد مصائب و آزمائش کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور یہ وہ سلسلہ تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ ہجرت کا پہلا سال ہی گزرا تھا کہ مشرکین مکہ نے مکے میں ایک بہت بڑی میٹنگ کی کہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ مسلح ہو کر مدینہ پر حملہ کیا جائے، اسلام اور رسول اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ادھر مکے میں جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی، ادھر آسمان والے نے جناب جبرائیل کو اپنے رسول کی طرف بھیجا۔ جناب جبرائیل رسول اسلام کے پاس ہے اور انہوں نے آپ کو خبر دی کہ آپ کے خلاف سازش ہو چکی ہے اور کفار و مشرکین جنگ کے لیے آپ کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اہل مدینہ اور مہاجرین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ فوراً مدینہ سے باہر آئے تاکہ دشمن کو مدینہ تک نہ پہنچنے دیا جائے اور دور سے ایک فاصلے پر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اسلامی لشکر مدینہ اور مکہ کے درمیان بدر نامی جگہ پر پہنچا۔ وہاں مشرکین سے موڑ بھیڑ ہوئی اور مشرکین کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے 3 گنا تھی۔ اللہ کی نصرت و مدد سے رسول اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور دشمن کو ہزیمت اور شکست اٹھانا پڑی۔ رسول اسلام مظفر و منصور مدینہ میں داخل ہوئے۔